آج 11 جنوری 2026 اور دن ہے اتوار کا۔ رات آدھی رات کی طرف گامزن ہے۔ سہیل افریدی کی طرف سے کراچی کا دورہ کیا گیا۔ آج ان کا اس دورے کا آخری اور تیسرا دن تھا۔ اس موقع پر ان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پہ جلسہ کیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے ان کو باغ جناح میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے دروازے بالکل اس روز بھی بند کر دیے گئے، بلکہ وہاں پہ جو تحریک انصاف کے لوگ اندر گئے تھے انتظامات کے لیے، ان کو بھی کٹ کے مار کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ باغ جناح کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیے گئے تو تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم پھر جلسہ قائد اعظم کے مزار کے گیٹ کے سامنے روڈ پر کر لیں گے۔ اس کی بھی حکومت کو تکلیف ہوئی۔ کہا گیا کہ نہیں، اگر جلسہ کرنا ہے تو وہیں پہ جا کے کریں، لیکن جلسے کے لیے جگہ نہ دی گئی، جبکہ اجازت دے دی گئی تھی، لیکن وہاں پہ داخل ہونے کے لیے اور عام لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ سندھ حکومت کی طرف سے پہلے 2 روز تک تو بڑا والہانہ پن دکھایا گیا، لیکن پھر اسی نہج پہ یہ بھی چلے گئے جس پر مسلم لیگ نون ہوا کرتی ہے۔ یہاں بات کریں گے مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹل کا ٹل لگا لیا گیا کہ جلسہ نہ ہو سکے، ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کی بڑی کم تعداد ہو، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا وہاں پہ، اس کے باوجود کہ 2-3 گھنٹے صرف ملے باغ جناح کے وینیو کو بھرنے کے لیے، اور وہ بھر گیا۔ اس کے باہر بھی لوگ موجود تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹل کا ٹل لگا لیا گیا، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کچھ کیا جاتا ہے یہ ایک خاص ذہنیت ہے، اور اسی کا مظاہرہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا۔ یہ جلسہ 4 بجے ہونا تھا، لیکن انتظامات جس طرح سے انتظامیہ کی طرف سے کیے جانے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے۔ انتظامات کیسے ہوتے جب حکومت ہی ایسا نہیں چاہتی تھی، بلکہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھی۔ بہرحال جلسہ لیٹ شروع ہوا، انتظامات لیٹ ہوئے اور جلسہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ریگولر میڈیا پر اس کا مکمل بائیکاٹ دیکھا گیا، کسی قسم کی خبر بھی نہیں چلائی گئی، بلکہ 6 بجے جیو کا بلیٹن دیکھا، اس میں 20 خبریں دی گئیں۔ ان میں تحریک انصاف کے حوالے سے، جلسے کے حوالے سے یہ والا مونو تو لگا ہوا تھا، لوگو لگا ہوا تھا، جیسے یہی تھا کہ سب سے بڑی خبر یہی ہے سہیل افریدی والی۔ لیکن جب خبریں سنی گئی تو 6 بجے والے بلیٹن میں 15-20 بلکہ 20 سے بھی زیادہ خبریں دی گئیں۔ ان میں تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے 13ویں نمبر پر خبر دی گئی۔ سب سے پہلے اس میں جس خبر کو بہت زیادہ اہم سمجھا گیا وہ ٹرمپ کا وہ بیان تھا جو انہوں نے ایران پر حملے کے حوالے سے دیا تھا، اور اس کے جواب میں دوسرے نمبر پر خبر سپیکر محمد باقر کی تھی۔ ایران کے سپیکر ہیں جن کی طرف سے ٹرمپ کو جواب دیا گیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر اسلام آباد میں ہونے والا انتہائی زیادہ افسوسناک واقعہ تھا۔ اس خبر کو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 8 لوگ گیس دھماکے میں ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، اور ساتھ والے گھر میں جس میں دھماکہ ہوا تھا اس میں 2-3 اموات ہوئی ہیں، جبکہ ساتھ والے گھر میں شادی تھی، وہاں پہ دولہا دلہن، اس کے ماں باپ اور دیگر لوگ بھی 5 لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد چوتھے نمبر پر خبر دی گئی ورلڈ کپ کے حوالے سے تھی، اور 5ویں نمبر پر اسحاق ڈار صاحب کسی اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اور صومالیہ کے حوالے سے خبر دی گئی، جبکہ 6 نمبر پر بھی انہی کی خبر تھی، سعودی عرب میں ان کے ملاقاتوں کے حوالے سے خبر دی گئی، اور 7ویں نمبر پر وزیر اعظم صاحب کو خوش دکھایا گیا کہ وہ تحصیل زار پر کتنے زیادہ خوش ہیں۔ 8ویں نمبر پر خبر تھی مسائل کا حل صوبوں میں ہے، نئے صوبے بننے چاہیے۔ علیم خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بے شمار صوبے بنا دیے جائیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ 9ویں نمبر پر موسم سرد کے حوالے سے خبر تھی کہ اس کی شدت برقرار ہے، کراچی کے اسکول 9 بجے کھلا کریں گے، جبکہ پنجاب میں 1 ہفتے کی چھٹی دے دی گئی ہے۔ یہ 10ویں نمبر پر خبر تھی، اور 11ویں نمبر پر کوئی بین الاقوامی خبر تھی۔ 12ویں نمبر پر مریم نواز شریف صاحبہ کا ہاسپٹل جو میاں نواز شریف کے نام سے بنا ہے اس حوالے سے خبر دی گئی، اور 13ویں نمبر پر کراچی کے جلسے کے حوالے سے خبر دی گئی کہ وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، گئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، راستے بند کر دیے گئے، ایک سڑک کے دونوں طرف سے راستے بند کیے گئے، اور ایک سڑک کو اس طرح سے کھولا گیا کہ ایک طرف سے ٹریفک آ جا سکتی تھی، دوسرے راستے بند کر دیے گئے۔ اور تحریک انصاف کے حوالے سے ہی 14ویں نمبر پر بھی خبر تھی، وہ افریدی صاحب کے حوالے سے خبر تھی، اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے خبر تھی کہ 9 مئی کو
یہ ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھے، اور جو فرانزک کروایا گیا ہے وہ لاہور کی لیبارٹری سے کروایا گیا ہے، جس میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وہاں پہ موجود تھے، جبکہ اس کے بعد والی خبر بھی اسی کے حوالے سے تھی، جس میں کہا گیا کہ رد عمل دیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ سارا غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تو یہاں پہ جیو نے تو چلیں دیکھیں کہ 13ویں نمبر پر خبر دے دی، چلیں یہاں پہ جیو کی طرف سے 13ویں، 14ویں، 15ویں نمبر پر خبر دے دی گئی تحریک انصاف کے حوالے سے۔ ایک نہیں 3 خبریں دے دی گئیں، 2 خبریں، بلکہ جو سہیل آفریدی کے حوالے سے خبر تھی وہ تو ان کی من مرضی کی من چاہی خبر تھی۔ دوسری طرف ڈان کو دیکھ لیجئے کہ یہ شام کو 7 بجے ان کی طرف سے، بلکہ رات ہو جاتی ہے، ان کی طرف سے جو 6-7 خبریں دی گئیں اس میں بالکل بھی جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ آخری نمبر پر خبر دی گئی سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ سہیل آفریدی فرانزک ہوا ہے، جس میں سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ ریڈیو پاکستان پر جب حملہ ہو رہا تھا 9 مئی کو اس میں موجود تھے۔ جس طرح سے عوام جلسے میں آئے ہیں بے شمارہ ہیں، واقعی لاکھوں لوگ وہاں پہ جلسے میں پہنچ گئے، گراؤنڈ کے اندر بھی گراؤنڈ کے باہر بھی، تو یوں نظر آتا ہے کہ عوام نہ ڈر ہیں، بالکل بے خوف ہیں، جبکہ میڈیا خوف سے نہیں نکل سکا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے، تو ان سے بندہ پوچھے کہ ان کے ہاتھ کیا آیا، وہی آیا جس طرح سے عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں بابا جی کا ٹھلو یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ آیا، اور جس طرح سے ٹل کا ٹل لگا لیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، پورا زور ڈالا گیا کہ ہم نے یہاں پہ کیا اور آپ لوگ کس طرح سے استقبال وہاں پہ کر رہے ہیں، مبینہ طور پر یہی سارا کچھ وہاں تک پہنچایا گیا۔ تو تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے، تحریک انصاف کو مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ایکشن میں آ گئی، اور زنانیوں کی طرح، عورتوں کی طرح وہاں بھی تانے دیے گئے، جیسے کہ ناصر حسین شاہ ہیں، وہ وہاں کے وزیر بلدیات ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کے پاس لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس لوگ نہیں تو ہم اپنے بندے بھیج دیتے ہیں، یہ جلسہ گاہ کو بھرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے یہ بہانے بازی کر رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آج بھی عمران خان کا بول بالا ہے، عمران خان کا نام چلتا ہے، اور عمران خان کے نام پر ہی وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان کا ہی استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں شفیع جان کی طرف سے جو چاند ایک سکرین شاٹ، بلکہ چاند ایک ویڈیو ان کی طرف سے جو اپلوڈ کی گئی ہیں، وہاں پہ جو ماحول ہے اس حوالے سے ذرا اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے لوگ امڈے چلے آئے۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے آڈیو رکھیں گے اور تصویر ساتھ لگا دیں گے کہ لوگ کس طرح سے جلسہ گاہ کو بھر چکے ہیں۔ واقعی یہاں پہ پرچم لہرا رہے ہیں، لوگوں کا ایک جم غفیر ہے جو یہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جب جم غفیر وہاں کی طرف بڑھا تو پھر پولیس کی طرف سے دوڑیں لگا دی گئیں، اور یہاں پہ جو جلسہ ہوا ہے تحریک انصاف کے طرف سے اپنے زور بازو پر یہ جلسہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے وہی مسلم لیگ نون والی ذہنیت سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈروں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہ جلسہ کر لیا۔ یہ جلسہ کتنا زیادہ کامیاب ہوا ہے ذرا سنیے شہباز گل کی زبانی۔ سب سے پہلے پورے پاکستان کو مبارکباد۔ جی ہاں، پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں کو ڈھیروں ڈھیر مبارکباد۔ وجہ اس کی کراچی کے شہری جنہوں نے آج خوف کی زنجیریں توڑ ڈالی۔